باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں آپ حضرات کے سامنے جو پیغام آج لے کر حاضر ہوا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ ہم منڈی میں جاتے ہیں جانور خریدنے کے لیے، کیونکہ ذی الحج شریف کا مہینہ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین جاری و ساری ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ سنت ابراہیمی کو بہت اچھے طریقے سے ادا فرماتے ہیں، اور بہت ذوق شوق سے ہر مسلمان جو ہے وہ قربانی کرتا ہے۔ اور ہم جب جاتے ہیں منڈی میں جانور لینے کے لیے تو وہاں پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے۔ آج کا یہ موضوع ہے اور یہ پیغام میں آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والا ہر نیا پیغام آپ تک پہنچتا رہے۔ حضرت عبید بن فروز فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت برہ سے سوال کیا کہ کون سا جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے ناجائز ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور لجپال نبی کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے۔ حضور نے فرمایا، ہمارے درمیان کھڑے ہو کر حضور نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت برہ فرما رہے ہیں کہ 4 جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ وہ 4 جانور کون سے ہیں؟ 4 جانوروں میں سے پہلا جانور وہ ہے کہ ایسا کانا کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، یعنی اس کو اچھے طریقے سے دکھتا نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور ایسا بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، اور جو بندہ جانور خرید رہا ہے اس کے سامنے جانور بیمار ہے، اگر اسے کوئی کہے کہ آپ کم قیمت دے کر یہ جانور لے جائیں تو ایسے بیمار جانور کی بھی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ ایسا لنگڑا کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اگر وہ چلے تو پتہ چلے کہ یہ جانور جو ہے یہ لنگڑا ہے، اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہے، اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ اور چوتھا جانور ایسا کہ ایسا کمزور کہ جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کی طرف سے قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ کان کو خوب اچھے طریقے سے دیکھ لیا کریں۔ جس جانور کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی، اور نہ اس کی جس جانور کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو اس جانور کی قربانی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور ایسا جانور کہ جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، اتنا ٹوٹا ہوا سینگ ہو کہ اس کی سینگ کی جو ہڈی ہے وہ جڑ تک ٹوٹ گئی ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور ایسا جانور کہ جس کی آنکھ پھوٹ گئی ہو، آنکھ نکل گئی ہو، اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ اور اتنا دبلا پتلا جانور، اتنا موٹا جانور کہ جو چلے تو اپنے ریوڑ کے ساتھ نہ چل سکے، اس جانور کی قربانی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور جس جانور کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو
اس جانور کی قربانی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ قربانی کا جانور جو ہے میرے مسلمان بھائیوں تمام عیوب فاحشہ سے پاک ہونا چاہیے، سلامت ہونا چاہیے۔ جس جانور کا سینگ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہو لیکن ہڈی تک نہ ٹوٹا ہوا ہو، یعنی کہ اس کی سینگ کی جو اوپر والی کوپڑی ہے وہ اگر نکل گئی ہو، دوسری نیچے والی ہڈی جو ہے وہ سلامت ہو، تو اس جانور کی قربانی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اس جانور کی قربانی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی قبول ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس جانور کا کان اگر تھوڑا سا کٹا ہوا ہو، یعنی کان کا چوتھا حصہ اگر کٹا ہوا ہو، تو اس جانور کی قربانی جو ہے ہو جاتی ہے۔ اگر 3 حصے جانور کا کان کٹا ہوا ہو تو اس جانور کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ یہ میرے دوستوں اور بزرگوں آج کا پیغام آپ حضرات کے لیے تھا کہ اگر ہم منڈی میں جائیں، جانور خریدنے کے لیے جائیں، تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ عیب جو ہے، عیب والا جانور یہ ہم نہ خریدیں۔ اگر ہم منڈی میں جاتے ہیں تو اس طرح، اور جو جانور خوبصورت ہو، اچھے طریقے سے پلا ہوا ہو، مالک نے اچھے طریقے سے اس کی دیکھ بھال کی ہو، اس جانور کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور ویسے ہم جب قربانی کا جانور خریدنے کے لیے منڈی میں جائیں تو ہمیں سب سے اچھا اور خوبصورت جانور جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جانور جو ہے ہم نے اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرنا ہے، سنت ابراہیمی ہم نے ادا کرنی ہے، اور ہم نے یہ تحفہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پہ